السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے ساتھ اپنے غلام حمام کو بھی لے لیا۔ اس طرح یہ کل 12 آدمی ہو گئے۔ انہوں نے کچھ دور چل کر عشاء کی نماز پڑھی اور پھر چل پڑے۔ حضرت سعید بن عامر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ بطور رہبر آگے آگے چل رہے تھے۔ نصف رات کے قریب وہ جبلہ کے لشکر کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں روشنی دیکھی۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر اجازت ہو تو میں عرب منتصرہ کے لشکر کی خبر لے کر آؤں؟ حضرت خالد: ہاں جائیے، لیکن احتیاط کو اپنی چادر گردانا۔ حضرت سعید گئے اور تھوڑی ہی دیر میں خبر لائے کہ یہ لشکر جبلہ ہی کا ہے۔ سپاہی نہایت آرام سے سو رہے ہیں، شاید پہرے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ: ہمیں گادے میں چھپ جانا چاہیے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک جگہ پسند کی اور یہ سب گھوڑوں کو چرنے کے لیے چھوڑ کر زمین پر ہی لیٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ سب بھی سو گئے۔ صبح کو بہت سویرے بیدار ہوئے۔ نماز پڑھ کر وہ اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ جبلہ اپنا لشکر لے کر چلے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ کچھ تھوڑا ہی دن چڑھا تھا کہ جبلہ اپنا لشکر لے کر قنسرین کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، دیکھو، ہوشیار محتاط رہنے کا وقت ہے۔ اپنے چہروں سے ڈھاٹے باندھ لو اور مشرکوں کے لشکر میں مل جاؤ۔ اس بات کی احتیاط کرنا کہ سب ایک جگہ ساتھ رہو، متفرق نہ ہو جاؤ۔ سب نے اپنے چہروں سے ڈھاٹے باندھ لیے، گھوڑوں پر زین کسے اور نہایت احتیاط سے گادے سے نکل کر جبلہ کے لشکر میں مل گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کر کے جبلہ کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے کان جبلہ اور اس کے ساتھیوں کی گفتگو کی طرف لگا دیے۔ چلتے چلتے کسی مصاحب نے جبلہ سے کہا، غالباً آج لوقا قنسرین سے نکل کر آپ کے استقبال کے لیے آئے گا۔ جبلہ: ہاں، اس نے یہی پیغام دے کر قاصد کو بھیجا تھا۔ مصاحب: اسے مسلمانوں کے خوف کی وجہ سے زیادہ دور جانے کی جرت نہیں ہوئی۔ جبلہ: یہی بات ہے، وہ بزدل اور ڈرپوک ہے۔ اسے یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ میرے آنے کی خبر سن کر ہی مسلمان اس قدر خوف زدہ ہو گئے ہوں گے کہ اس طرف آنے کی جرت ہی نہ کریں گے۔ کل جو پیغام میں نے مسلمانوں کے سردار کے پاس بھیجا ہے، اسے سن کر وہ اسلامی لشکر کو لے کر کسی اور طرف ٹل جائیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مسلمانوں کو اس کی یہ لاف زنی سن کر جوش تو بہت آیا، لیکن جواب دینے کا موقع نہیں تھا۔ اس لیے ایک نے دوسرے کی طرف دیکھ کر اشاروں میں چپ رہنے کی تلقین کی۔ دوپہر سے کچھ پہلے یہ لوگ قنسرین کے قریب پہنچے۔ شہر کی سرب فلک فصیل نظر آنے لگی۔ اس وقت لوقا اپنی تمام فوج کو ساتھ لے کر جبلہ کے استقبال کے لیے قنسرین سے نکلا۔ اس کے سامنے جواہر نگار صلیب تھے۔ قسیس اور راہبوں کا مجمع تھا، جو چاندی کی انگیٹھیاں ہاتھوں میں لیے تھے۔ ان میں خوشبوئیں جل رہی تھیں۔ وہ انجیل کی آیتیں پڑھتے آ رہے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آہستہ آہستہ لوقا کی طرف بڑھے۔ جبلہ نہایت شان سے آ رہا تھا۔ جب لوقا حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو اس نے انہیں حامیان صلیب سمجھ کر کہا، سلامت اور باقی رکھیں مسیح اور صلیب تمہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈپٹ کر فرمایا، سختی ہو تجھ پر، ہم لوگ بندگان صلیب سے نہیں ہیں، بلکہ ہم اصحاب محمد حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ یہ کہتے ہی حضرت خالد نے اپنا ڈھاٹا کھولا اور پکار کر فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں خالد بن ولید ہوں۔ بدبخت لوقا، تجھے تیرے فریب نے کوئی نفع نہ دیا۔ لوقا کانپنے لگا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے اس کی زین سے کھینچ لیا اور اپنے غلام حضرت حمام رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت حمام نے اسے رسی سے جکڑ لیا۔ فوراً ہی حضرت خالد اور ان کے ساتھیوں نے اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگا کر تلواریں سونت لی اور نیزوں کو راست کر لیا۔ لوقا کے ہمراہی مسلمانوں کو اپنے سے اس قدر قریب دیکھ کر سخت خائف ہوئے۔ انہیں جبلہ کی تمام فوج، مسلمانوں کا لشکر نظر آنے لگا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے۔
جبلہ مسلمانوں کی آوازیں سن کر چونکا، وہ اپنا رسالہ خاص لے کر بڑھا اور حضرت خالد اور ان کے ساتھیوں کے گرد آ کر چھا گیا۔ مسلمان اس بے شمار لشکر کے بیچ میں بالکل ایسے تھے جیسے بیابان میں چند آدمی ہوں۔ جبلہ نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، تم کون ہو؟ حضرت خالد نے جواب دیا، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، میرا نام خالد بن ولید مخزومی ہے۔ جبلہ، کیا تم اسلامی لشکر کے سردار ہو؟ حضرت خالد، نہیں، میں مسلمانوں کا بھائی ہوں۔ سردار ایک مرد بزرگ ہیں، ان کا نام ابو عبیدہ ہے۔ تمہارا نام شاید جبلہ ہے؟ جبلہ، ہاں، میں ہمدان کا بادشاہ ہوں، میری شان و شوکت دیکھو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افسوس تم نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی، تمہارے نفس نے تمہیں ذلیل و رسوا رکھا، تم روشنی میں آ کر پھر اندھیرے میں جا پڑے۔ جبلہ، تم زیادہ باتیں نہ کرو، اس بات کو غنیمت جانو، چونکہ لوقا تمہارے قابو میں ہے، اس لیے میں تم سے کچھ تعارض نہیں کرتا، اگر تم اسے چھوڑ دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوقا نے ہمارے ساتھ فریب کیا ہے، ہم اسے سزا دیں گے۔ جبلہ، سنا ہے تم عدل کو پسند کرتے ہو، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تمہارا ایک آدمی ہمارے ایک آدمی سے مقابلہ کرے؟ اگر تمہارا آدمی غالب آ جائے تو ہم تمہارا راستہ چھوڑ دیں گے، تم لوقا کو لے کر چلے جانا، اور اگر ہمارا آدمی غالب آ جائے تو تم لوقا کو ہمارے حوالے کر دینا، ہم تمہیں یہاں سے صحیح و سلامت واپس چلے جانے کی اجازت دے دیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی قسم، تم وہ قوم ہو جو عدل و انصاف پر قائم نہیں رہتے، مکر و فریب تمہارا شیوا ہے، میں جانتا ہوں کہ تم اپنے قول پر قائم نہ رہو گے، لیکن جو تم کہتے ہو مجھے منظور ہے۔ جبلہ کے ساتھیوں نے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لیے انہیں چاروں طرف سے نرغے میں لے کر گھوڑوں کی کنوتیوں پر نیزے رکھ لیے تھے اور ننگی تلواریں ہاتھوں میں لے لی تھیں۔ جبلہ نے اپنے آدمیوں کو پیچھے ہٹایا تاکہ دو آدمیوں کے لڑنے کے لیے جگہ نکل آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے خود میدان میں نکلنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جلدی سے قسم دے کر فرمایا، اے ابا سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ، قسم دیتا ہوں میں اللہ پاک کی کہ نہ نکلے سوائے میرے کوئی اور شخص، میں شہادت کا متلاشی ہوں، پس شاید میں جا ملوں اپنے والد محترم سے جنت الفردوس میں۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نکلنے کی اجازت دی، وہ میدان میں نکلے، انہوں نے گھوڑے کو چکر دیا اور پھر کھڑے ہو کر فرمایا، اے قوم بنی الاسفر، سمجھ لو اور جان لو کہ میں بیٹا ابو بکر صدیق کا ہوں، جو بڑے مستقل مزاج اور باہیبت تھے، جنہوں نے اعدائے اسلام اور سرکشان عرب کو تلوار کی نوک سے سیدھا کر دیا تھا، جنہوں نے ڈگمگاتی ہوئی کشتی اسلام کو سنبھال لیا تھا۔ تم میں جو بہادر ہو وہ میرے مقابلے کے لیے نکلے۔ فوراً جبلہ نے ایک شاہ سوار کی طرف اشارہ کیا، وہ نہایت بہادر تھا، گھوڑے پر مثل برج کے بیٹھا تھا۔ اس نے میدان میں نکلتے ہی نہایت سختی سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا وار روک کر اپنی تلوار کا ایسا وار کیا کہ شانے کی لوہے کی کڑیاں کاٹ کر گردن اڑا گیا۔ جبلہ نے دوسرے سوار کی طرف اشارہ کیا، وہ مقابلے میں آیا تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بھی مار ڈالا، یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے 5 سوار نکلے اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 کو مار ڈالا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس سے اگلی ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔